حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ساری تعریفیں، عبادت، نظر و نیاز، قربانی صرف اور صرف اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً خاتم النبیین جناب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ پر، اہل بیت پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، سلف صالحین پر، اور ان سارے مسلمانوں پر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے ساتھ پیروی کی۔ آج اتوار کے اس شام میرا موضوع ہے امت محمدیہ کے فضائل یا امت محمدیہ کی خصوصیات۔ امت محمدیہ یعنی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جس امت میں ہم اور آپ پیدا ہوئے ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں؟ کیونکہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، جس نبی کے امتی ہیں، ان کے بارے میں جاننا نہایت ضروری ہے، تاکہ ہم اپنی اہمیت اور اپنی خصوصیات جان کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں۔ مختصراً یہ کہ امت محمدیہ کی فضیلت اتنی ہے کہ بہت سارے انبیاء نے اس امت میں پیدا ہونے کے لیے دعائیں کی تھیں۔ یعنی نبی اس امت میں پیدا ہونے کے لیے دعا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بائی ڈیفالٹ پیدا کیا ہے۔ تو کتنے خوش نصیب ہم لوگ ہیں، ہمیں اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بغیر مانگے ہمیں ایک ایسی امت میں پیدا کیا جو ساری امتوں سے افضل ہے، ساری امتوں سے۔ ایسے نبی کا امتی بنایا جو نبی سارے انبیاء سے افضل ہیں، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، خاتم النبیین ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بزرگ ترین ہستی، سب سے عظیم ترین ہستی، سب سے عظیم ترین بشر، انسان کون تھے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو جب ہمارے نبی کا اتنا بڑا رتبہ ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے، اتنی بڑی خصوصیات ہیں، اتنی فضائل ہیں، تو امت محمدیہ کے بھی اتنی فضائل ہوں گے۔ لیکن یہ بات آپ یاد رکھیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کوئی مرتبہ، کوئی عہدہ دیتا ہے، یا انسان آپ کو کوئی عہدہ، کوئی مرتبہ دیتا ہے، تو آپ کی ریسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ جب باپ ہوتا ہے تو اس کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ ہر انسان جو ہے جب تک انسان ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، اس کی ریسپانسبلٹی نہیں ہوتی، کھیلتا ہے، کودتا ہے، گھر میں جو ہے بہت ساری چیزیں توڑ دیتا ہے، اسے کہیں سے کما کر لانا نہیں ہے، بیوی بچوں کا، بھائی بہنوں کا خیال کرنا ضروری نہیں ہے۔
باپ پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کے تعلیم و تربیت کا خیال رکھے، بچوں کے صحت کا خیال رکھے، بچوں کے ہر جائز ضروریات کو پورا کرے، تب وہ باپ ہے۔ اور اگر وہ باپ اپنے بچوں کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتا ہے، شراب پیتا ہے، راستے میں پڑا رہتا ہے، تو کیا باپ کہلانے کے لائق ہے؟ نہیں۔ یعنی جب تک آپ اپنی ذمہ داری، اپنی ریسپانسبلٹی نبھائیں گے، جب تک آپ باپ کہلانے کے حقدار ہیں۔ ایسے ہی جب تک آپ اپنی ریسپانسبلٹی، اپنی ذمہ داری نبھائیں گے، جب تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں امت محمدیہ میں ہوں۔ اور امت محمدیہ کے لفظ سے میں آپ کو ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ ہم مسلمان ہیں، محمدی نہیں ہیں۔ جیسے بہت سارے محمدن کہتے ہیں، محمدن کہتے ہیں مسلمانوں کو، یہ غلط نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ امت محمدیہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ یعنی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں ہم، لیکن ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو محمدی کہتے پھریں اور اپنے جو ہے ریلیجن کے خانے میں محمد لکھا ہے تو غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اللہ اور محمد دونوں کو مانتے ہیں، جس کا کمبائن نام ہے اسلام، اور ہم مسلمان ہیں۔ تو کنفیوژن نہ ہو کہ امت محمدیہ سے آپ یہ کہیں کہ میں محمدن ہوں، میں محمدی ہوں۔ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ کے نبی کی امتی ہونے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں ہم امت محمدیہ میں ہیں، امت محمدیہ میں۔ یہ نقطہ سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ امت محمدیہ کے بے شمار فضائل ہیں، بہت ساری خصوصیات ہیں، اور یہ بعض خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، بعض خصوصیات، بعض فضائل اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کی ہیں۔ قرآن میں دو بڑا ٹائٹل، دو بڑا لقب امت محمدیہ کو دیا گیا ہے، دو بڑا لقب۔ پہلا لقب کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، بہترین جنریشن ہو، بہترین قوم ہو، بہترین نیشن ہو، بہترین نسل ہو۔ خیر امت کسے کہا گیا؟ امت محمدیہ کو، کسی دوسرے نبی کی امتی کو نہیں کہا گیا۔ کنتم خیر امت، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ آگے بیان کر دی گئی کیوں خیر امت کہا گیا ہے۔ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے اس امت کو پیدا کیا گیا ہے، پہلی وجہ۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ میں اپنا دیکھوں، اپنا جو انتظام کروں، اور اپنے بچوں کو جو ہے دیندار بناؤں، اپنے بچوں کو مسلمان بناؤں، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھوں، اپنے بچوں کا نمازی بناؤں۔ ایسا نہیں ہے۔ اخرجت للناس ساری انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے، ساری انسانیت۔ اس سے پہلے جو بھی نبی آتے تھے، جو بھی رسول آتے تھے، ان کی ذمہ داری کیا ہوتی تھی؟ اس قوم کے لیے آتے تھے اور ایک مدت کے لیے آتے تھے، خاص قوم کے لیے اور ایک مدت کے لیے۔ جب وہ مدت ختم ہوئی، قوم ختم ہوئی، نبی ختم ہو گئے، وہ رسالت اور نبوت اسی وقت ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن ہم دوسرے لوگوں کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، نہیں، یہ قیامت تک چلنے والا ہے۔ اور پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء اور رسولوں کو بھیجتا تھا دنیا کی اصلاح کے لیے۔ جب دین مٹ جاتا تھا، نبوت اور رسالت جو دھندلی پڑ جاتی تھی، قوم میں شرک، بدعات، خرافات اور جو ہے زناکاری، فحاشی، بد کلامی، چوری، ڈکیتی، ناپ تول میں کمی، لواطت، بہت سارے جو مسائل انبیاء کے بیان کیے گئے آتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نبی کو بھیجتا تھا جو اس قوم کی اصلاح کرے۔ لیکن اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، خاتم النبیین، آخری نبی بھیج دیے گئے۔ اب نبیوں کا کام، رسولوں کا کام کرنا ہے کسے؟ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ اسی لیے ہمیں فضیلت دی گئی ہے۔ جو کام نبی کرتے تھے، رسول کرتے تھے، اب وہ ختم ہو گیا سلسلہ۔ اب امت محمدیہ کو یہ کام کرنا ہے، اسی لیے کہا اخرجت للناس، انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔
کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، نبی جو ہے کیا کرتے تھے؟ معروف کا حکم دیتے تھے، عقیدے کی تبلیغ کرتے تھے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ انبیاء جو کام کرتے تھے آپ کو کرنا تھا، تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دو گے، وتنہون عن المنکر، اور منکرات سے روکو گے، برائی سے روکو۔ کوئی نبی آنے والا نہیں میرے بھائیوں، یہی سب سے بڑی فضیلت ہے ہماری کہ نبیوں کا کام ہمیں کرنا ہے، اور اسی وجہ سے دوسری بہت ساری فضائل، بہت سارے جو فضائل ہمیں ملے ہیں جو میں ذکر کروں گا۔ تو پہلا ٹائٹل جو قرآن نے ہمیں دیا، خیر امہ، بہترین امت ہو۔ آج مسلمان کہتے ہوئے شرم آتی ہے، اگر کہا جائے کہ اسلام، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں اسلام سب سے بہترین مذہب ہے، لیکن مسلمان اللہ معاف کرے سب سے بدترین قوم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خیر امت کا جو لقب تھا اسے ہم نے اپلائی نہیں کیا، اسے اپنایا نہیں۔ چھوٹی چھوٹی مثالیں لے لیجئے کہ اسلام میں طہارت، پاکی، صفائی ستھرائی کی بڑی اہمیت ہے۔ احادیث کی کتابیں کتاب الطہارہ سے شروع ہوتی ہے، ایمان اور نماز کا مسئلہ بعد میں آتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے بھی آپ کو طہارت حاصل کرنا ضروری ہے، پاکی صفائی حاصل کرنا ضروری ہے۔ لیکن آپ دیکھیے مسلمانوں کے محلے میں سب سے زیادہ گندگیاں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ، اور ہم کمپلین کرتے جی ایس ایم سی والوں کی ذمہ داری ہے۔ بھائی آپ کے محلے میں گندگی ہے، آپ اوپر سے کچرا پھینک دیتے اور سوچتے جی ایس ایم سی والے صفائی کریں گے۔ آپ نے ڈرینیج سسٹم اتنا خطرناک بنایا ہے کہ پانی نکلتا نہیں، آپ جو گالیاں دیتے ہیں گورنمنٹ کو، حکومت کو۔ تعلیم، جو پہلا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دیا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو رب کے نام سے۔ تعلیم میں ہمارا حال کیا ہے؟ سٹرکچر کمیٹی کی رپورٹ کے حساب سے ہم دلت سے بھی بدتر ہیں۔ خیر امت اللہ نے فرمایا، لیکن ہم نے اسے محفوظ نہیں رکھا، اسے باقی نہیں رکھا۔ بہترین امت کہا تھا۔ صحابہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھو، کوئی پی ایچ ڈی نہیں تھا، کوئی بی اے، ایم اے، ایم بی اے، ایل ایل بی، ڈاکٹر، انجینئر نہیں تھے، ان کی تربیت ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ آج بھی صحابہ اکرام کی مثالیں دی جاتی ہیں، مثال دی جاتی ہے ان کے ایمان کی، ان کے تقوی کی، ان کی صفائی کی، ان کی پاکیزگی کی، ان کی سیرت کی ایگزامپلس دی جاتی ہے۔ آج مسلمانوں کی مثال اگر دینی ہو کسی مسلمان کی، تو ہمیں شرم آئے گی کہ ہمارے پاس جو ہے کوئی بڑی یونیورسٹی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی بڑا جو ہے ہاسپٹل نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی بڑا جو ہے کام کرنے والا آئی ایس آئی پی ایس آفیسر نہیں ہے۔ ہم جو ہے 12 کے بعد ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں 700 سے زائد بار تعلیم اور تعلیم کے مشتقات کا ذکر ہے۔ تعلیم یعنی علم حاصل کرو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، علم والے غیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس طرح علم اور علم کے جو مشتقات ہیں 775 بار سے زیادہ، 775 سے زیادہ تذکرہ ہے اس کا۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم پر ابھارا ہے، فرمایا کہ جب علم حاصل کرنے کے لیے ایک انسان نکلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اتنی ساری فضیلت بیان کی گئی علم حاصل کرنے کے تعلق سے، اور علم کے معاملے میں ہم سب سے پیچھے ہیں۔ خیر امت کا لفظ جو لقب تھا وہ صرف جو ہے قرآن میں باقی رہ گیا ہے۔ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے پیدا کیا، لوگوں کو ہمیں تعلیم دینا ہے، لوگوں کو ہمیں انسانیت کا درس دینا ہے، لیکن ہمارے اخلاق، ہمارے عادات، ہماری زبان اتنی گندی ہے کہ ہم خیر امت کا
شاید میں کہوں بدترین امت، بدترین قوم میں ہمارا شمار ہونے لگا ہے۔ آپ ہمارے نوجوانوں کا سروے کیجئے، جائزہ لیجئے، ان کی زبانوں کا جائزہ لیجئے، ان کے کلچر کا جائزہ لیجئے، ان کے لباس کا جائزہ لیجئے، ان کے والدین سے ان نوجوانوں کے بارے میں پوچھئے، کوئی باپ اپنے بیٹے سے خوش نہیں ہے۔ خیر امت کہاں گیا؟ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ خیر امت، نیکی کا حکم۔ آج ہم نماز پڑھ لیے، مسجد سے باہر چلے گئے، ہمارا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، ہماری بیوی نماز پڑھ رہی نہیں پڑھ رہی، ہمارا پڑوسی نماز پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ تأمرون بالمعروف کہاں گیا؟ بھلائی کا حکم دینا ہے، منکر سے روکنا ہے، برائی سے کہاں ہم روکتے ہیں؟ سوچتے ہیں شاید جو ہے اگر برائی سے روکیں گے، بھلائی کا حکم دیں گے تو ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے، ہماری تجارت میں نقصان ہو جائے گا، ہماری تجارت میں نقصان ہو جائے گا۔ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ بمبئی میں ایک دکان تھی، ایک مسلمان کی تھی، غیر مسلم کی دکان تھی۔ غیر مسلمان جو ہے ایمان والا تھا، اللہ والا تھا، ناپ تول میں کمی نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے پاس جو ہے کوئی خریدنے نہیں جاتا تھا تو اس کا ریٹ تھوڑا زیادہ ہوتا تھا، کیونکہ ناپ تول میں کمی نہیں کر رہا، سامان خراب ہو رہا تو اس کو مکس کر کے نہیں بیچ رہا ہے۔ وہ غیر مسلم دھوکہ دے رہا ہے، وہاں پر اس کا سامان کم میں بک رہا ہے، سارے لوگ وہاں پر جا رہے ہیں۔ اب یہ مسلمان پریشان ہے کہ میں کیا کروں، ایسے حالات آ گئے ہیں۔ دین پر عمل کرنا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بنا کل قابض علی الجمر، جیسے آپ کے ہاتھ پہ ایک جو ہے انگار رکھ دی جائے، جلتا ہوا کوئلہ رکھ دیا جائے، کتنی تکلیف ہوگی۔ تو تأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم ہم نہیں دیتے ہیں۔ بھلائی کا حکم کیا ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث سے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ ایک مسلمان کے لیے بتایا کہ اگر آپ نے کوئی برائی دیکھی، منکر دیکھا، تو ہاتھ سے روک دینا ہے، ہاتھ سے روکنا ہے۔ ایسا نہیں باہر جا کر ہاتھ سے روکیں گے، جس کے تعلق سے آپ کو یہ اختیار ہے، پاور ہے کہ آپ اسے ہاتھ سے روک سکتے ہیں، اسے ہاتھ سے روکنا ہے۔ آپ کا بیٹا موبائل لیا ہوا ہے اور پورا وقت ضائع کر رہا ہے صبح سے شام تک، آپ کو اختیار ہے؟ نہیں اختیار ہے، آپ ہاتھ سے چھین سکتے ہیں موبائل۔ یہ ہے فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ، ہاتھ سے اسے روک دے۔ آپ کی بیوی فون کر رہی ہے، آپ کی امی کی برائی کر رہی ہے، آپ کے ساس کی برائی کر رہی ہے، نند کی برائی کر رہی ہے، یا کسی کی غیبت کر رہی ہے، یا کسی کی چغلخوری کر رہی ہے، آپ خاموش رہتے ہیں، کون جائے گا پنگا لینے کے لیے؟ آپ کا کام ہے موبائل چھین لیجئے، بند کر دیجئے۔ فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ، ہاتھ سے روکنا ہے، جس پر آپ کو اختیار ہے۔ آپ کا بیٹا سگریٹ پی رہا ہے، آپ سگریٹ چھینیے اور توڑ کر پھینک دیجئے۔ فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ، اگر آپ کو پاور ہے۔ ایسا نہیں کہ راستے میں چلتے ہوئے کسی غیر مسلم کو دیکھ کے سگریٹ پی رہا، آپ سگریٹ چھین کر توڑ نہیں سکتے ہیں۔ وہاں پر سیکنڈ اسٹیپ جانا ہے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر آپ زبان سے نہیں آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکنا ہے۔ آپ کا ایک مسلم بھائی سگریٹ پی رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ جانے دو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، کون جائے گا سمجھانے کے لیے، کیوں مصیبت لیں، اور الٹا جواب دے دیں گے، انکل اپنا دیکھو، ہاں بوڑھے میاں کچھ الٹا سیدھا سنا دے گا، اس لیے ہم نہیں بولنا چاہتے۔ آپ کا فرض ہوتا ہے فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے اسے سمجھائیے۔ اس کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی مدرسے سے فارغ ہو۔ آپ کہہ سکتے ہیں بیٹا یہ جو تم کام کر رہے ہو، سگریٹ جو پی رہے ہو، اس کے لیے کسی نالج کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سگریٹ کی ڈبی پر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے آپ کے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، کینسر کا جو ہے امیج بنی ہوئی ہے، دیکھیے اس میں غلط ہے۔ کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے؟ ہو سکتا ہے 50 لوگوں کو نصیحت کی جس میں سے ایک آدمی سدھر جائے، ایک آدمی۔ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، ایک انسان
اگر آپ سے ہدایت پا لیتا ہے تو اس زمانے میں ریڈ کیمل، سرخ اونٹ کی بڑی جو ہے قیمت ہوتی تھی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ریڈ کیمل سے بہتر ہے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. آپ کے بھتیجے سگریٹ پی رہے ہیں، آپ نہیں روک سکتے ہیں، زبان سے روک سکتے ہیں؟ کون روکے گا؟ مشکل ہے، تعلقات خراب ہو جائیں گے، وہ بچہ جو ہے بے عزتی کر دے گا، اس لیے لوگ خاموش رہتے ہیں. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں پر شرک ہو رہا ہے، بدعات ہو رہی، خرافات ہو رہے، لوگ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. آپ تقریر نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے، سمجھائیں گے تو ماحول خراب کرنے کے جرم میں آپ کو پولیس اٹھا کر لے کے چلی جائے گی. ماحول خراب کر رہے ہیں آپ، فسادات ہو جائیں گے. تو ایسی صورت میں فَبِقَلْبِهِ، آپ کے دل میں تکلیف ہونی چاہیے، کڑن ہونی چاہیے، کیا ہو رہا ہے. اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ انہیں دین ایمان کی توفیق دے، اللہ انہیں شرک سے بچائے. کبھی آپ نے دعا کی؟ کبھی آپ کو کوئی تکلیف ہوئی؟ نہیں. گزرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ سر پر جو بھی نہیں رہ رہی ہے، احساس تک نہیں ہے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. اور یہ سب ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر یہ نہیں پایا گیا جو آج ہمارے اندر ہے، ہمارے اندر کوئی تکلیف نہیں ہوتی کسی مشرک کو دیکھ کر یا شرک کے اڈوں کو دیکھ کر تکلیف نہیں ہوتی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے اندر ایمان نہیں ہے. تو کیوں ہمیں فضیلت ملی؟ ریسپانسبلٹی ہے ہماری، نبیوں کا کام کرنا ہے، سمجھانا ہے، لوگوں کو راہ راست پر لانا ہے. کنتم خیر امہ. بہترین امت کب ہوں گے ہم کہتے ہیں نبی کے امتی ہیں، اللہ کے نبی سفارش کریں گے، آخری ہیں ہم، آخری امتی ہیں، اللہ کے نبی جو ہے سب گنہگاروں کو جنت میں لے کر جائیں گے. گنہگاروں کو لے کے جائیں گے. گنہگار کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس گناہ بھی ہے اور نیکی بھی ہے. صرف گنہگار رہے، نیکی نہیں رہی تو کیسے جنت میں جائیں گے؟ تو پہلا لقب، پہلی فضیلت خیر امہ، بہترین امت. دوسرا لقب جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ہم نے تمہیں ایک بہترین اور معتدل اور درمیانی امت بنایا ہے. معتدل. ٹھنڈی زیادہ ہوتی تو لوگوں کو ٹھنڈی لگنے لگتی، گرمی زیادہ ہوئی تو گرمی لگنے. جو بیچ کا جو راستہ ہوتا ہے، نہ گرمی نہ ٹھنڈی، یہ ہے معتدل، ایوریج، مڈل پاتھ جس کو کہتے ہیں، درمیانی راستہ. یہ امت جو ہے امت وسط ہے، نہ یہاں پر افراط ہے نہ تفریط ہے. افراط کہتے کسی چیز میں حد سے زیادہ بڑھ جانا، حد سے زیادہ بڑھ جانا. حد سے زیادہ بڑھ جانا یعنی نکاح نہیں، زنا حلال ہے، زنا کرتے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ نے آپ کے جائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آپ کو شادی کی اجازت دی کہ آپ نکاح کریں، اور نکاح کو واجب قرار دیا گیا. اگر آپ شادی کے لائق ہو گئے، شادی نہیں کرنے کی وجہ سے آپ زنا میں مبتلا ہونے کا ڈر ہو رہا ہے، تو آپ کو شادی کرنا ضروری ہو گیا. آپ کی جائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ایک راستہ رکھا ہے. یہ ہے وسط. ایسا نہیں کہ آپ جتنی شادیاں چاہیں کریں، جو چاہیں کریں، ایسا نہیں ہے. ایک لیمیٹیشن ہے، 4 تک کی اجازت دی گئی. وسط 40 کی نہیں دی گئی. صرف ایک پر اکتفا کرنے کے لیے نہیں کہا کہ اگر کسی کے اندر بہت زیادہ خواہش ہے تو جائز خواہشات کو 4 تک محدود کر سکتا ہے. درمیانی راستہ بتایا گیا. جانوروں کی طرح نہیں چھوڑ دیا گیا. عبادات میں بھی آپ کو درمیانی راستہ بتایا گیا. آپ جو ہے رات میں سو جائیے، پوری رات عبادت کریں گے جائز نہیں ہے. سوئیے، فجر کی نماز کے لیے اٹھ جائیے. یا اگر آپ اور زیادہ تقوی والے ہیں آپ تہجد کے لیے اٹھیے. پوری رات عبادت کرنا جائز نہیں ہے. یہ ہے درمیانی راستہ.
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس کچھ لوگ آئے، کچھ صحابہ آئے اور ازواج مطہرات سے آپ کے بارے میں پوچھا کہ آپ کا دن اور رات کا شیڈول کیا ہے. تو ازواج مطہرات نے بتایا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، روزہ رہتے ہیں، نہیں بھی رہتے ہیں، رات میں جاگتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، سوتے بھی ہیں. تو صحابہ کرام نے سوچا آپ تو نبی ہیں، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، پھر بھی آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، کرنے نہیں چاہیے نا. اتنی عبادت کرتے ہیں جبکہ سب گناہ معاف ہیں، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی سرٹیفکیٹ دے دے تو ہم نماز پڑھیں گے؟ کیا ضرورت ہے؟ پاس تو ہو گئے نا. پاس ہونے بعد آپ کتاب کھولتے ہیں کبھی؟ نہیں کھولتے. پاس ہو گئے، بلکہ پاس ہونے سے پہلے امتحان دے کر ہی کتاب پھینک دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جانے کے بعد بھی عبادت کر رہے ہیں. تو صحابہ کرام نے سوچا تب تو ہم تو صبح سے شام تک گناہوں میں لت پت رہتے ہیں. تو قسم کھائے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے، روزہ ہی رکھیں گے، پوری زندگی روزہ رکھیں گے. ایک صحابی نے سوچا کہ ہم کیا کریں گے، رات بھر اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے. کچھ لوگوں نے سوچا کہ ہم نکاح ہی نہیں کریں گے، نکاح کریں گے تو بیوی بچوں کے جھمیلے، بچہ پیدا ہوگا رات میں روئے گا تو نہ ہم نماز پڑھ پائیں گے، بچہ اوپر پیشاب کر دے گا تو باقی حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے ہم شادی ہی نہیں کریں گے، اللہ والے ہو جائیں گے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات معلوم ہوئی تو آپ نے ان کو بلا بھیجا اور فرمایا سنو اما انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، سنو میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، سب سے زیادہ تقوی والا ہوں. سب سے زیادہ تقوی، سب سے زیادہ ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کون کرتے تھے؟ اللہ کے نبی کرتے تھے. اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، بغیر روزے کی بھی رہتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے اس طریقے سے ہٹ جائے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. درمیانی راستہ ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ بیٹھ کر جو ہے تسبیح کے دانے گننا ہے. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں نکل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، روزی تلاش کرو. روزی تلاش کرنا بھی فرض ہے. آپ کہیں گے نہیں میں تو جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد، چونکہ جمعہ میں ایک آخری ساعت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اب میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب تک بیٹھوں گا، صرف دعا کروں گا، میرے بچے کا اللہ انتظام کرے گا. یہ جائز نہیں. امت وسط، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے. رہبانیت جو ہے ترک دنیا، جو عیسائیت میں ہوئی تھی کہ لوگ دنیا کو ترک کر کے جو ہے پہاڑوں پر جا کر اللہ کی مالا جپتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَغَوْهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، رہبانیت ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے اس کو ایجاد کر لیا. تو رہبانیت نہیں ہے. آپ اچھے کپڑا پہنیے، اچھا کھانا کھائیے اور خوب زیب و زینت کا اظہار کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کی اجازت دی. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے جس نے اللہ کی نازل کردہ زینت کو حرام کر رہا ہے اور بہترین رزق کو. اللہ نے آپ کو بہترین رزق دیا ہے، مال دولت دی ہے، اچھا کھائیے، اچھا پیجیے، اچھی ایسی گاڑی میں چلیے. کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو. یہ امت وسط، درمیانی امت. دو لقب، خیر امت کس وجہ سے؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، اور دوسرا امت وسط معتدل درمیانی امت ہے. ہر کام میں آپ کو اعتدال اختیار کرنا ہے، بیلنسنگ اختیار کرنا ہے ہر چیز میں.
ایسا نہیں کہ آپ جو ہے روزہ ہی رکھتے چلے جا رہے ہیں، رکھتے چلے جا رہے ہیں، اور جو ہے آپ روزہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، بھائی میں زیادہ عبادت کرنا چاہتا ہوں، نہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لنفسک علیک حقا، تمہارا نفس پر حق ہے. وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، آنکھ کا بھی حق ہے. وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، بیوی کا بھی تم پر حق ہے. ایسا نہیں کہ آپ صرف اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے لگے رہیں. یہ امت وسط، یہ ہماری دو بڑی فضیلت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے، خیر امت اور امت وسط. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ امتی ہونے کے ناطے، جیسا میں نے بتایا کہ بائی ڈیفالٹ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ میں پیدا کیا تو اس کا شکر ادا کرنا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کہا ہے کہ اللہ نے اپنی بلیسنگ، اپنی نعمت کمپلیٹ کہاں کی؟ آخری امت میں، جو ساری شریعت مکمل ہوئی امت محمدیہ میں، مکمل شریعت دی گئی قیامت تک کے لیے، کسی کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور کوئی نئی چیز بھی داخل کرنے کی گنجائش نہیں ہے. کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ، کتنے خوش نصیب ہیں کہ اس امت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس امت کی فضیلت بیان کی ہے، ایک حدیث ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نحن الاخرون السابقون یوم القیامہ، ہم آخری امت ہیں، السابقون یوم القیامہ، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہم ہوں گے، سب سے پہلے، یعنی ہمارا حساب کتاب سب سے پہلے کیا جائے گا. آخری امت ہے، یعنی آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ، موسیٰ، لوط، شعیب، 25 انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار انبیاء ہے. لیکن سارے نبیوں میں، سارے امتی میں سب سے آخری امت خاتم النبیین کہ امتی ہم ہیں، لیکن قیامت میں سب سے پہلے فیصلہ ہمارا ہوگا. کتنی بڑی فضیلت ہے. لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ جب آپ کو کوئی عہدہ ملتا ہے، کوئی فضیلت ملتی ہے، کوئی جو ہے ذمہ داری ملتی ہے، تو آپ کی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے، آپ اتنے ہی زیادہ ذمہ دار ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ اس ذمہ داری کو نہیں نبھاتے ہیں تو آپ کو ویسی پنشمنٹ ملتی ہے. اگر ایک عام مصلی مسجد کا، اللہ نہ کرے، شراب پیتا ہوا پکڑا جائے اور مسجد کے امام پکڑے جائیں شراب پیتے ہوئے، تو کون سب سے زیادہ برا ہوگا؟ امام کو مانا جائے گا، حالانکہ دونوں نے شراب پی ہے، دونوں انسان ہیں، دونوں نے ناجائز کام کیا ہے. اللہ کے ہاں دونوں کی سزا سیم ہوگی، لیکن امام چونکہ اسے دیکھ کر لوگ اقتدا کرتے ہیں اس کی، اگر وہی شراب پینے لگے تو اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم سبیل الہالکین، جب کوا جو ہے لوگوں کو راستہ دکھانے لگے تو ہلاکت کی طرف لے کر جائے گا. تو جو جتنا بڑا ذمہ دار ہوتا ہے، جتنا بڑا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کی رسپانسبلٹی بھی اتنی ہی زیادہ ہو جاتی ہے. تو امت محمدیہ میں ہم ہیں تو ہماری رسپانسبلٹی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس سے پہلے کی امتوں کے تعلق سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سختیاں رکھی تھیں، جو سختیاں تھیں وہ نرمی میں بدل دی گئی. پہلے کی امتیوں میں اگر جو ہے کپڑا ناپاک ہو جاتا تو اسے کاٹ دینا پڑتا تھا، مال غنیمت جو ہے حرام تھا ان کے لیے، آسمان سے ایک آگ آتی اسے کھا جاتی تھی. تیمم ایک نعمت ہے، نماز کہیں بھی پڑھ سکتے ایک نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف جو کفار میں ڈال دیا، یہ ایک نعمت ہے، یہ ایک فضیلت ہے. تو اس طرح کی بے شمار فضیلتیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کو دی گئی. اور سب سے اہم فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو بہت آسان بنایا ہے.
آسان، بہت آسان ہے۔ کیسے آسان ہے؟ آپ آسانی سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتے۔ کچھ پیسے لگتے ہیں اس میں، اگر مسجد میں آنے کا جو ہے چارج لگا دیا جائے، ویسے فری میں لوگ نہیں آتے ہیں، تو اگر چارج لگا دیا جائے تو آئیں گے لوگ۔ دین آسان ہے، شادی بیاہ بہت آسان تھا، ہم نے مشکل کر لیا ہے۔ اللہ کی عبادت بہت آسان ہے، ہم نے مشکل کر لیا ہے۔ چلتے پھرتے اگر ہم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے رہیں، کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے، بہت آسان ہیں، اور اللہ کے میزان میں اس کا وزن بہت بھاری ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کتنا ایزی ہے، کتنے آسانی سے آپ کی زبان سے یہ کلمات ادا ہو جاتے ہیں، بہت آسانی سے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیے، اس کے برعکس سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمہ اگر آپ دیکھیں گے تو بڑی آسانی سے آپ کی زبان سے ادا ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس آپ کو انگلش کا کوئی سینٹنس بولا جائے، آپ بڑے مشکل سے ادا کر پائیں گے۔ عربی آپ کی زبان نہیں، پھر بھی اللہ نے آپ کے زبان کو، اللہ کے کلمات کو پڑھنے کے لیے بہت ہلکا کر دیا ہے، اتنا وزندار ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت دے رہا ہے۔ کتنے آسان دین والے ہم ہیں، بس ہم نے اپنی ریسپانسبلٹی نہیں سمجھی ہے۔ اپنے آپ کو ہم نے امت محمدیہ کے جو فضائل ہیں وہ صرف ایک کتابوں میں ہیں، یوٹیوب پر ہے، آڈیو میں ہے، ویڈیو میں ہے، اسے ہم نے اپنی زندگی میں اپنایا نہیں ہے، اسے زندگی میں ہم نے امپلیمنٹ نہیں کیا ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آخری امت میں پیدا کیا۔ ہمارا حساب سب سے پہلے ہوگا، ہم بہترین امت ہیں، امت وسط میں۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنائیں گے تو ہمیں یہ لقب ملے گا۔ اگر ہم نے اسے نہیں اپنایا، امپلیمنٹ نہیں کیا، تو ہم اس عہدے کے لائق نہیں ہیں، اس ٹائٹل کے لائق نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔